لله على نواله والصلاة والسلام على مظهر جماله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام شناخوان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لینے والے معزز اور محترم بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بندہ نچیز کی طرفوں تمام اہل ایمان نو ربیع الاول شریف دی آمد مبارک ہوئے. عظمتاں والا شانہ والا رفعتاں والا اور اللہ دے فضل و کرم نو سمیٹ کے لیون والا مہینہ ساڈے تے سایہ فگن ہو چکے ہے. جڑا بندہ مومن وہ اس چاند دے چڑھن نال خوش ہوندا ہے اور جس کے اندر ذرا بھی شک ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے. خوش نصیبی اہل ایمان دیے جنہ ول رب نے محبوب نو گل کے نال احسان دا اعلان فرمایا ہے. خوش نصیبی اونا اہل ایمان دی. حاجی صاحب آگے تشریف لیں، آگے تشریف لیں. اہل سنت و جماعت اہل ایمان اس واسطے اس مہینے دی آمد دا انتظار کر رہے ہیں
سبحان اللہ کہہ دیو۔ اس مہینے دی آمد دا انتظار کرتے نے، چھتاں تے چڑھ چڑھ کے ویندے نے محبوب دی آمد والا مہینہ آیا کہ نہیں ہے جی؟ ہائے ہائے۔ تے جدو چند چڑھ جائے میسج، ٹیلی فون، اطلاع دوست احباب نو اہل ایمان اہل سنت و جماعت کردے نے، بھائی مبارک ہو عیدوں کی عید والا مہینہ آ گیا ہے، عیدوں کی عید، عیدوں کی عید والا مہینہ۔ تے مبارکاں دیندے مسلمان کی آندے نے، اہل سنت اہل ایمان کی آندے نے عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ پڑھیے مل کے عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا۔ دعوت انہوں ہے جنہوں محبوب دے آمد دا چاہ چڑھے ہے، دعوت انہوں ہے جنہوں خوشی ہوئی ہے، انہوں دعوت ہے۔ سرکار دی آمد تے ایک کوئی پریشان ہویا ہے، یا او تے یا او دی ذریت۔ وہ کون ہے؟ شیطان، ابلیس۔ وہ رویا ہے، بڑا رویا ہے، گڑ گڑا کے رویا، مر گیا، کچھ نہیں پلے رہا۔ وہ سارے آکھیا وہ دے چیلے چمچے نے بھی پہلا بھی نبی آئے نے، ادوں پریشان نہیں ہویا، ہن کیوں ہے؟ انہیں آکھیا پہلے نبی ہور سن، اے نبی ہور ہے، اے نبی ہور ہے۔ پہلے انہوں نبوت ملی تے اے دے صدقے، پہلے کلمہ پڑھاندے سن تے چند لوگ کلمہ پڑھ دے سن، یہ دی جدے تے نگاہ ہونی ہے ابو جال دے پتر اکرمہ بھی کلمہ پڑھ لینا۔ اس واسطے مینوں یہ دی آمد اتے زیادہ پریشانی ہوئی ہے، لیکن سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، بولو سبھی تو خوشیاں۔ وہ کیسے شعر ہے؟ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے دعوت اس کو ہے جس کے دل میں محبوب کی آمد کا وہ ذوق موجود ہے۔ پڑھیے مل کے ذرا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی گیا، عید نبوی کا زمانہ۔ والہانہ انداز نال جھوم کے ذوق شوق نال پڑھیے، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، آ گیا موسم سہانا، آ گیا، آ گیا موسم سہانا، آ گیا موسم سہانا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں۔ تھوڑا جا کدی آقا دی عظمت دے جھنڈے بنا لو نا، تو میرا خیال ہے ذوق پیدا ہو جائے، ذوق پیدا ہو جائے، میرے محبوب خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ پڑھیے ذرا، عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ، ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، ہر
ہر طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا، آسمان بھی وجد وچ، زمین بھی وجد وچ، ہوا بھی وجد وچ، خلا بھی وجد وچ، فضا بھی وجد وچ، انسان بھی وجد وچ، جن بھی وجد وچ، ساری کائنات محبوب دی آمد تے خوشیاں کر دیے بھئی، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں وجد میں سارا زمانہ، اور ساریاں گلاں رہن دیو، اللہ دا گھر بیت اللہ کعبہ شریف بھی وجد کردا ہے بیا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے دادا جان آپ فرماندے نے جدوں میرا بیٹا پیدا ہویا ہے میں ویکھیا ہے کعبہ آمنہ دے گھر وال سجدے کردا ہے بیا۔ جب میں نے خطبہ شروع کیا تو اس وقت ٹھیک تھا، جہاں سے والیوم کھلتا ہے نا اس کو کھولیں، والیوم جس طرح کھلتا ہے۔ کعبہ بھی خوشیاں کردا ہے بیا۔ میں پوچھیا کعبہ تینوں کی ہویا ہے، تو اللہ دا گھر ہے، کعبہ اللہ ہے، انہیں آکھیا مینوں بھی حبیب اللہ دے آن دا چاہ چڑھیا ہے۔ میں کیا کعبہ کیویں؟ کعبے دا جواب ہے اج او نبی کائنات تے تشریف لے آیا ہے جن نے مینوں 360 بتاں تو پاک کر دینا ہے۔ وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں اور بڑا پیارا مصرع، آج چمکا دو درو دیوار کو، آج چمکا دو درو دیوار کو، عاشقوں کا دن سہانا آ گیا، عاشقوں کا دل سہانا۔ یا نبی یا نبی رسول کے موت بھی قبول ہے۔ یا نبی آج چمکا دو درو دیوار کو، وجہ کی ہے عاشقوں کا دل سہانا آ گیا، عاشقوں کا دل سہانا۔ اور پرچم اسلام ہے سر بلند، پرچم اسلام ہے سر بلند، کفر کو گردن جھکانا آ گیا، کفر کو گردن جھکانا، کفر کو گردن جھکانا۔ شاعر کا
تخلص ہے شاد، شاعران دا شاد ہونٹوں پہ ہے نعت مصطفیٰ، شاد ہونٹوں پہ ہے نعت مصطفیٰ، ہاتھ بخشش کا بہانہ، ہاتھ بخشش کا بہانہ، ہاتھ بخشش کا بہانہ، ایک باری گونج پہ جے عید نبوی کا زمانہ، اسی طریقے نالی عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، مبارکیں، خوشخبریاں۔ لوگ کہتے ہیں 2 عیدیں ہیں، میں کہتا ہوں اسلام میں 13 عیدیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف 2 عیدیں ہیں، میں قرآن حدیث سے ثابت کرتا ہوں 13 عیدیں ہیں۔ سب سے بڑی عید عید میلاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں سیرت کی بات کرو، میں کہتا ہوں پہلے میلاد کی بات کرو۔ کیوں؟ سیرت بعد وچے میلاد پہلے ہے۔ سیرت ادو شروع ہوندی ہے جدو بندہ جمے، بچہ پیدا ہوئے، اس تو اگے سیرت شروع ہوندی ہے۔ تے پہلا جمن ہے کہ پہلا سیرت ہے؟ بولو تو صحیح۔ سیرت دی کوئی کتاب لے لو، اپنی لے لو، بگانی، عربی دی، پنجابی دی، فارسی دی، اردو دی، جڑی مرضی لے لو، او دا پہلا چیپٹر ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے مینوں ویسے ہون تک اس لوگاں دے فلسفے دی سمجھ نہیں آئی کہ پہلا باب چھڑ دیو تے اگاں پڑھی جاؤ۔ پہلا چیپٹر ہے میلاد شریف دا، اونوں چھڑ دیو تے اگوں سیرت پڑھو جی۔ میں کہتا ہوں سیرت بعد میں ہے، میلاد مصطفیٰ پہلے ہے۔ ہم سیرت کی بھی بات کرتے ہیں لیکن سیرت سے پہلے میلاد کی بات کرتے ہیں۔ قادری صاحب کچھ تو ہو گیا، کچھ ہو گیا، آپ کو شور ختم کر دیں، آواز کھول دیں۔ سیرت بعد میں، میلاد بولو، میلاد پہلے۔ اب جس کا میلاد ہوا ہے وہ کس شان سے ہوا ہے اور وہ کیا مقام اللہ نے میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، وہ مقام سنیے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا اللہ والوں، تواڈے رب والوں تواڈے ول ایک برہان آ گئی، ایک روشن دلیل آ گئی۔ برہان کی لفظ اللہ استعمال کیتا ہے، برہان، دلیل، برہان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قادی دلیل بن کے آئے، قادی برہان بن کے آئے۔ یہ بات قابل سماعت ہے اور قابل توجہ ہے۔ ایک کے دعویٰ، ایک کے دلیل، جنہ چر دلیل نہ ہوئے دعویٰ جھوٹا ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں کہ اسلام میں 13 عیدیں ہیں، میں دلیل نہ پیش کر سکوں، میرا دعویٰ، بولو، میرا دعویٰ جھوٹا ہو گیا۔ اگر میں دلیلیں پیش کر دوں تو میرا دعویٰ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو، تواڈے رب والوں تواڈے ول ایک برہان آ گئی، ایک دلیل آ گئی۔ یا اللہ دعویٰ کی ہے جی دلیل مصطفیٰ بن کے آئے، دعویٰ کی ہے جی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے۔ رب دا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، یہ رب دا دعویٰ ہے۔ ہن دعوے واسطے دلیل چاہیے، رب نو کسے ویکھیا نہیں، رب نو کسے ویکھیا نہیں،
کہ دلیل چاہیے اللہ کے دعوے نو پورا کرنے واسطے. دعویٰ ہونا چر ثابت نہیں ہوتا جنہ چر دلیل سامنے پیش نہ ہوئے. بات طویل نہیں کرنی. یا اللہ تیرا دعویٰ، فرمایا میرا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ. یا اللہ دلیل کیجئے، فرمایا دلیل ہے محمد الرسول اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. دعویٰ کیے لا الہ الا اللہ. بولو دعویٰ کیے لا الہ الا اللہ. یا اللہ دعوے واسطے دلیل، فرمایا دلیل چاہیے دے واسطے تے او دے انہوں ویکھو جن نے مینوں ویکھے آئے. دلیل ہوے جن نے مینوں ویکھے ہے. اب کلمہ پڑھتے ہیں. دوسرا کلمہ کیسے پڑھتے ہیں؟ اشہادو. یہ کی مطلب ہے؟ یہ کی مطلب ہے؟ میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. میں گواہی دینا تے گواہی او دیندا ہے جڑا موقع تے ہوئے، ورنہ گواہی جھوٹی. بات بہت قیمتی ہے. آقا کی شان برہانیت. گواہی او دی جڑا موقع تے. اسی گواہی دینے پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں ہے. اساں تے ویکھیا ہی نہیں. جدو اعلان ہویا اس گل دا موقع تے ہے ہی نہیں سا تے گواہی دینے پہ. میں گواہی دیتا ہوں. عدالت بندہ چلا جائے، میں جی دا گواہ ہاں، تو موقع تے ایسا ہے؟ جج پوچھے گا، آکھے گا نہیں جی. تو ویکھیا سی معاملے نو؟ ہے نہیں جی. حاضر ایسا ہے؟ نہیں جی. ناظر ایسا؟ نہیں جی. تو جدو حاضر ناظر ہی نہیں تے گواہی کا دی. اسی اس واسطے اشہد لا الہ الا اللہ پڑھنے کہ اس نبی نو منیا جڑا حاضر ناظر ہے، جڑا موقع تے موجود بھی سی، موقع نو ویندا بھی سی پیا، جن نے خدا دا دیدار سر دی آنکھاں نال کیتا ہے، اونے تکیا تے محبوب حاضر و ناظر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تے اعتبار کر کے گواہی دینے آ میں. ہاں او دی زبان تے اعتبار کر کے گواہی دینے آ پے. اشہد لا الہ الا اللہ. اسی حاضر ناظر نہیں تھا لیکن میرا مصطفیٰ حاضر ناظر سی، میرا محبوب حاضر ناظر سی. گواہی دیتی اشہد اللہ الہ الا اللہ. بس ٹھیک ہے ذرا ٹھیک ہے. اشہد میں گواہی دینا. بھائی کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تم موقع پہ نہیں تھے. بھائی موقع پہ تو نہیں تھے. جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کو مان لیا وہ حاضر ناظر ہے. تجھا کلمہ وہ بندہ پڑھ سکتا اپنی زبان وچوں جن نے مصطفیٰ نو حاضر ناظر منیا ہو. ہائے ہائے ہائے. کاش کہ آپ میری بات کو سمجھیں، کاش کہ میری بات کو سمجھیں. جو مصطفیٰ کو حاضر ناظر نہ مانے وہ دوسرا کلمہ نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ گواہی تب دے سکتا ہے جب مصطفیٰ کو حاضر ناظر مانے. جب اللہ کا اعلان تھا مصطفیٰ موجود تھے. سبحان اللہ ٹھنڈی ہے، سبحان اللہ ٹھنڈی. لوگ کہتے ہیں حاضر ناظر. میں نے تجھا کلمہ پڑھ جی مینوں آتا ہے. میں کہا سنا اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں کہا ٹھہر اشہد دا کی مطلب ہے؟ جی میں گواہی دینا. میں کیا ہے تھا نہیں. میں کہ گواہی کا دی جدو ہے نہیں ہوتے گواہی کا دی. گواہی چتا ہے پھر جی موقع دے ہیں نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اسا منیا ہے نا جی. میں کہ جی بالکل تسا منیا جی. تے انہاں دی زبان تے اعتبار کر کے تے میں کیا سرکار نے ویکھیا ہے کہ اونجی گواہیاں دئی ہوندے نے پے ہے نہیں ویکھیا. تے میں کہ جنے ویکھیا اونوں آندے نے ناظر. کوئی نظر تو نکلیا ناظر ویکھن والا سبجیکٹ فاعل. ناظر ویکھن والا
تے ویندا تاں یہ جو کو اتھے ہووے اونوں آندے نے حاضر ثابت ہویا دوجا کلمہ تا پڑھ پہلا مصطفیٰ نو حاضر و ناظر پڑھ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم زد فزد ماشاءاللہ. تو مسلمان بھائیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہ چر حاضر ناظر نہ مانے انہاں چر تک دوجا کلمہ نہیں پڑھ سکدا. کلمہ اسا پہلا بھی پڑھیا دوجا پڑھیا تیجا پڑھیا چوتھا پڑھیا پنجواں پڑھیا چھواں پڑھیا ہے یار دی زبان تے اعتبار کر کے پڑھیا ہے. اس نبی دی ذات دی گل ہے جدی زبان تے اعتبار کیتا ہے جنت نو منیا ہے. سرکار دی زبان تے اعتبار کر کے جہنم نو منیا ہے. سرکار دی زبان تے اعتبار کر کے حورا نو منیا ہے. آقا دی زبان تے اعتبار کر کے جدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اتے اعتبار اٹھ جائے یا زبان نو نہ مندا ہوئے اونا چرو مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی اہل سنت و جماعت مسلمان اہل ایمان اس واسطے اسی آنے او ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن او کسے ہور دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں. کسے ہور دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں. کسے ہور دا ہی نہیں. کسے ہور دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں. او ہے کسے ہور دا کلام چنگا لگ. خالق کائنات نے فرمایا لا الہ الا اللہ
میرے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں. یا رب العالمین نے تیرا دعویٰ ہے یہ واسطے دلیل چاہیے. فرمایا رب العالمین نے یہ دلیل چاہیے. اے لوگو تواڈے ول میری طرفوں ایک برہان آ گئی ہے. اس گل دی دلیل مصطفیٰ آ گئے نے. ٹھیک موضوع شروع ہو گیا نا. ہاں کہیں تو پورا ربیع الاول شریف یہی موضوع رہے. نہ آقا کی برہانیت ختم ہو نہ یہ ذوق ختم ہو. دل کردہ ہے اس رات نو میں معاشر دی فجر تک روک لواں. نہ یہ رات مکے نہ یہ بات مکے نہ کملی والے دی ساڈے تے چاہت مکے. فرمایا یہ دلیل بن کے آ گئی. نقطہ ایک ذہن چ آ گیا اگر توجہ ہے تے. کیوں؟ فرمایا اینو ویکھ لو اینو ویکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. جنہیں مینوں ویکھیا ہے انہیں حق نو ویکھیا ہے. جدوں روایت پیش کرو لوگ آندے حق تو مراد ہے. نبی آندے نے جنہیں مینوں ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا ہے. حق تو مراد ہے. میں کیا تو مراد اے لے اسی مراد ہور لینے ہیں. دلیل پیش کر. میں کیا جواہر البحار امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 3 کے اندر یہ روایت آپ نے لکھی ہے. فرمائیں دن آمان دا فیصلہ ہے علماء متقدمین متاخرین اس حدیث دا معنی کردے نے من رانی فقد را الحق تعالی. جنہیں مینوں ویکھیا ہے انہیں حق تعالی نو ویکھیا ہے. جنہیں مینوں ویکھیا انہیں حق تعالیٰ نو ویکھیا. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. پڑھ لو مل کے. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. کملی والیا تینوں خدا نہیں منیا تینوں الہ نہیں منیا تینوں اللہ نہیں منیا تینوں سجدے دے لائق نہیں منیا تینوں عبادت دے لائق نہیں منیا. منیا اے جدوں تانوں وینے رب یاد آ جاندا. اچھی کہہ دیو جدوں وینے سونیا رب یاد آ جاندا ہے. رب یاد آ جاندا ہے. اللہ دا دعویٰ لا الہ الا اللہ دلیل محمد رسول اللہ. تسی آکھو گے کیویں؟ اور میں مثال پیش کراں. اے کی یہ شیشہ آئینہ توجہ نال اے کی یہ آئینہ ادھے وچ میری شکل میرا عکس میرا سایہ میرا پرتو ہے. کسی نو میں نظر نہ آواں. شیشہ لگا ہوئے میں نظر شیشے وچوں آ رہا ہواں تے کسی آکھنا ہے او رضوی بیٹھا ہے. میرے وال نہیں ویکھیا او دے وال ویکھیا ہے. او میں نہیں میں او نہیں. جے جاگ رہے ہو تو نقطہ سمجھاواں. میں او نہیں او میں نہیں میں او دے تو جدا نہیں او میرے تو جدا نہیں. اے سامنے کی یہ شیشہ ہے وچ میرا عکس ہے. جنہیں انہوں ویکھیا ہے میرا یقین ہو جائے گا. جنہیں انہوں ویکھیا ہے میرے ہون دا یقین ہو جائے گا. بلا تشبیہ و بلا مثال من رانی فقد را الحق تعالی. جنہیں منوں ویکھیا ہے انہیں حق نو ویکھیا ہے. ابو جال بھی آیا صدیق پاک بھی آئے مثال دینا بھی آؤ مسئلہ سمجھان واسطے. یہ دعویٰ کس طرح دلیل کس طرح بن دی ہے. ابو جال بھی ویندا ہے صدیق بھی ویندے نے. جدوں ابو جال نے ویکھیا ہے انہیں آکھیا تیرے ورگا نعوذ باللہ کو جا دنیا تے کوئی نہیں. نبی نے فرمایا صدقتا. ابو جالا سچ آکھیا ہی. تھوڑی دیر لنگی صدیق آ گئے. صدیق آ گئے یارے غار آ گئے
غم گسار آ گئے، رازدار آ گئے، یارے مزار آ گئے تے آ کے کہن لگے سونے میں بکواس کردا سی بیا تواڈے ورگا تے کسے ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں، اچھی بولو تواڈے ورگا تے کسے ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں، ایویں بک بک کردا اے بیا سونیا تواڈی مثل کوئی نہیں، تواڈی مثال کوئی نہیں، تواڈی مثیل کوئی نہیں، تواڈے جیا کوئی نہیں، تواڈے جیسا کوئی نہیں، تواڈے ورگا کوئی نہیں، تواڈی ضد کوئی نہیں، تواڈی ند کوئی نہیں، تواڈی مثال کوئی نہیں۔ سرکار نے فرمایا صدقتا، صدیق سچ آکھے آئی۔ صحابہ پوچھن لگ بے سونیا دوواں وچوں کوئی ایک ہی سچا ہے؟ تسی دوواں نو آندے ہو صدقتا، فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہاں، سچ نو سچ آنا، جھوٹ نو جھوٹ آنا، جھوٹ نو سچ تے سچ نو جھوٹ نہیں آندا، میں اللہ دا سچا نبی ہاں۔ گل اے انا میرا تو رحمان، میں اللہ دا شیشہ واں، ہائے ہائے میں اللہ دا شیشہ واں، میں اللہ دا آئینہ واں۔ تجھی روایت الفاظ نے انا میرا تو جمال الحق، میں اللہ دے حسن و جمال دا آئینہ واں، جیڑا میرے سامنے آندا ہے وہ مینوں نہیں ویندا بلکہ میرے وچوں نوں اپنا آپ ہی نظر آندا ہے۔ ہائے جیڑا میرے سامنے آندا ہے انہوں وچوں آئینے وچوں اپنا آپ نظر آندا ہے، چونکہ ابو جہل سارے جگ نالوں کو جائے، انہیں مینوں نہیں ویکھیا میرے وچوں، انہوں اپنا آپ نظر آیا ہے، انہیں آکھیا تیرے ورگا کو جا کوئی نہیں، میں صدقتا کہہ کے کہہ دیتا ہے ابو جہل واقعی دنیا میں تیرے ورگا بد شکل کوئی نہیں۔ جدوں صدیق آئے نے ہاں ہاں اللہ اکبر یار جدوں صدیق آئے نے انہوں نے شیشے وچوں اپنا آپ نظر آیا ہے، انہاں آکھیا سونیا تیرے ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں، میں صدقتا کہہ کے کہہ دیتا ہے صدیق میرے ورگا کوئی نہیں تے میرے بعد تیرے ورگا بھی کوئی تے صدیق باغدہ عقیدہ کی بنیا تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں، پڑھ لو مل کے تمہارے حسن کا کو نین میں جواب، تمہارے حسن کا کو نین میں جواب نہیں، غروب ہو تا کہیں پیے آفتاب نہیں، سونیا تواڈے ورگا تے ہے ہی کوئی نہیں، شیشہ شیشے وچ اکسے او اکس میں نہیں، میں او نہیں، او میرے نالوں جدا نہیں، میں او دے نالوں جدا نہیں، انہوں ویکھیاں میری ذات تے یقین ہو جائے گا۔ تے جنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہے، ویکھیا سرکار نو ہے، پر ویکھیا مصطفیٰ نو اللہ دی ذات تے یقین ہو جاندا ہے، جن نے ایڈا سونا آخر الزمان نبی بھیجیا ہے، وہ اللہ آپ کنا سونا ہوئے گا، جن نے انہاں اختیارات والا نبی کلیا ہے، وہ خدا آپ کنا مختار ہوئے گا، جن نے انہاں نورانیت والا مصطفیٰ کلیا ہے، اس نو جمال دا پیکر کلیا ہے، بدوہا دے چہرے والا، واللیل دیا ظلفاں والا، آمین دیا کڈلاں والا، علم نشرہ دے سینے والا، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والا، سونے کردار والا، جڑا بند مٹھی وچ دسے کی ہے، جڑا دل وچ دسے کی ہے، جڑا گھر وچ چھپایا ہوئے وہ بھی دسے کی چھپایا ہے، زمین وچ سونا دفن کیتا ہوئے، جڑا نبی دسے تو آ فلاں شاید دفن کیتی ہے، جنوں او دا علم نہ ہے، تے کلن والے خدا دی شان کی ہوئے۔
سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ اللہ دی ذات دی دلیل بن کے آئے نے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، تواڈے رب والوں تواڈے وال ایک روشن دلیل آ گئی ہے۔ برہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے آکھیا ہے۔ دوسری بات یہ بھی اللہ دی ذات دی دلیل، ایک دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ پہلا دعویٰ سی خدا دا، اے دعویٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ وہ دعویٰ کی ہے محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، محمد الرسول اللہ، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول ہوں۔ ہوں یہ واسطے دلیل چاہیے، یہ بھی دعویٰ ہے، اس کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ یا اللہ تیرا دعویٰ وہ دلیل لب گئی، تے جیڑا دعویٰ تیرا نبی کردا ہے بیا او دے واسطے دلیل چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، میرے دعوے دی دلیل بھی سرکار نے، انہاں دے اپنے دعوے دی دلیل بھی سرکار نے۔ وہ دی دلیل بھی وہ دی اپنی ذات ہے۔ فرمایا میرے وال ویکھو، میرے وال تکو، میں 40 سال تواڈے وچ گزارے نے، میں 40 سال تواڈے وچ گزارے نے، دسو کو خامی ویکھی جے، کدی جھوٹ سنیا جے، کدی کسی دی چگلی تے حسد تے غیبت میری زبان چ سنی جے کہ نہیں سنیا؟ کدی امانتاں رکھو تے میں کدی خیانت کیتی؟ انہاں کہ نہیں سنیا۔ تے فرمایا پھر مینوں منو نا، میں اللہ دا سچا رسول ہاں، منو مینوں، میں اللہ دا سچا رسول ہاں۔ میرے وال ویکھو، جے میرے وال ویکھ کے خدا دی ذات اتے یقین آ جاتا ہے تے میرے وال ویکھو، میں اللہ دی ذات دی بھی دلیل بن کے آیا، میں مصطفیٰ اپنے دعوے دی بھی دلیل بن کے کائنات کے تشریف لے آیا۔ یہ عام میلاد نہیں کسی کا، یہ عام میلاد نہیں ہے کسی کا، ہاں یہ عظمت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا میلاد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ دعویٰ اور اس کی دلیل آپ کے سامنے میں نے پیش کی، آؤ اس پہ ایک روایت پیش کروں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیاں دے لیڈر، یہودیاں دے علامہ فہامہ اور مناظر، جہدے سامنے کوئی ٹیکتا نہیں سی، کتاب دا عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملن واسطے آیا، عبداللہ بن سلام ملن واسطے آیا، اجے کلمہ نہیں پڑھیا، ملن واسطے آیا، سرکار دے سامنے بہ گیا۔ کدے واسطے آیا ہے؟ ملاقات واسطے۔ تے دل میں خیال ہے سی میں گلاں کراں گا، بحث کراں گا، جتاں گا، باہر آ کے ساڑے نعرے وجن گے، تو جدو سرکار دے سامنے بیٹھا نا ہر شے بھول گئی، آقا دے سامنے بیٹھا ہر شے بھول گئی، ہر شے بھول گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کوئی گلاں کرن میرے نال آیا سیں؟ انہاں کہ سونیا گلاں تے گئیاں مک، ہن اگاں کوئی نویں گل شروع کریے، ہائے ہائے، پچھلیاں گلاں تے گئیاں مک تے اگلی کو نویں شروع کریے۔ فرمایا مناظرہ نہیں کرنا آیا؟ انہاں کہ سونیا معاف کریا جے، معاف کریا جے، آیا تے اسے کام ہی سا، پر جدوں تانوں ویکھیا نا، ہائے ہائے، جدوں تانوں سونیا ویکھیا نا تے یقین آ گیا کہ وہ ہے، یقین آ گیا ہے۔ تواڈا رخ بددعا ویکھیا ہے، واللیل زلفاں ویکھیاں، ما زاگ دا کاجل ویکھیا ہے، حامیم دے کنڈل ویکھے نے، علم نشرہ دا سینہ ویکھیا ہے، تے سونیا یقین آ گیا ہے، دعویٰ بھی سچا ہے، دلیل بھی سچی ہے۔
روایت الفاظ سنو جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آندے نے فرماندے نے فلما رأیت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. عبداللہ بن سلام کہنے لگے باہر یہودیاں دے کول گئے جا کے اعلان کرن لگے اے میں بحث کرن واسطے آیا روڑے پان واسطے آیا فتنہ فساد پھیلان واسطے آیا خبردار ہن کوئی گل نبی نال نہیں کرنی اودی وجہ اے وے میں چہرہ مصطفیٰ دا ویکھیا اے ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو سکدا ہی نہیں. اچھی کہہ دیو ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا ہو سکدا ہی نہیں. ٹکٹکی بن کے اللہ دی کلی دلیل وال عبداللہ بن سلام ویندے نے پے ٹکٹکی بن کے ویندے نے پے تے صحابہ کولوں کہنے لگے عبداللہ ایسو جاندے کیوں نہیں؟ عرض کر دینے میں جان واسطے آیا ہی نہیں جان واسطے میں آیا ہی نہیں آن واسطے آیا پکا رہن واسطے آیا. صدیق بھی کول بیٹھے عمر کول بیٹھے عثمان کول بیٹھے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دیگر صحابہ غلام کول بیٹھے نے خادم کول بیٹھے نے انہاں عجیب منظر ویکھے آئے. جناب عبداللہ بن سلام اٹھن واسطے تیار نہیں. صحابہ آندے نے جاندے کیوں نہیں؟ انہاں کیا جدو تسی جاؤ گے میں بھی ادو ہی جانا ہے. کیوں؟ آیا میں لیٹ ہاں پر بارگاہ تے ہوئی ہے جتھے تسی بھی آئے ہو اوتھے میں بھی آیا ہوں. تے ٹکٹکی بن کے چہرہ ویندے نے خواجہ غلام فرید تاجدار مشن کوٹ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی زبانی ترجمہ کریے ویکھ کے آندے نے وہ میٹا دین بھی تو جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے وہ میٹا دین بھی تو اسلام بھی تو دلیل نظر آ گئی ہے نا وہ میٹا دین بھی تو اسلام بھی تو مینڈا مصحف تے قرآن بھی تو وہ میریاں حج نمازاں ات فرض فریضے وہ میریاں حج نمازاں ات فرض فریضے مینڈی سوم صلاۃ اذان بھی تو جے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو سرور بھی تو سلطان بھی تو پڑھ لو مل کے سرور بھی تو سلطان بھی تو ساڈے نال بھی ملاقات ہوئے سانو بھی شرف عطا ہو جائے یا جاگ دیاں یا خواب دے اندر کدی ملاقات ہو جائے اسی بھی آکھیے پہنچے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو پڑھیے سرور بھی تو سرور بھی تو سلطان بھی جے کر یار فرید اے وہ قبول کریں وہ جے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو سرور بھی تو ہائے ہائے سرور بھی تو سلطان بھی تو سرور بھی تو جی تو دلیل نو من جو لیا دلیل نو من جو لیا جناب عبداللہ بن سلام نے من کے دسیا اس دلیل میں شک نہ کریو اس کی وجہ ہے یہ دلیل ہوئے جنہوں میں یہودیاں دا عالم تے رینج لیڈر ویکھا مناظر ویکھا مینوں بھی خدا دی ہستی ہوتے اور محمد مصطفیٰ دے سچے چہرے ہوتے یقین آ جاندا ہے تے تسی بھی شک نہ کریو کیوں یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم اے مصطفیٰ دی شکل وچ تواڈے وال تواڈے رب والوں دلیل آ گئی ہے. بولو کی آ گیا ہے؟
اونچی بولو کی آ گیا ہے؟ کی آ گیا ہے؟ دلیل آ گئی۔ اللہ اکبر۔ کس کس کی بات کروں، کس کس کی شان اور عظمت ادھر اجاگر کروں، لاسٹ بات کروں، معروضات کو سمیٹوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری، اللہ دا فضل، اللہ دی رحمت، اللہ دا احسان صرف ساڈے اوتے ہی نہیں، کائنات دی ہر شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی منتظر سی۔ ہر شے، ہر شے۔ حضرت سیدہ آمنہ دے ویڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، انہوں نے برہانیت دی شان دیکھی، حیران ہو گئیاں۔ فرمایا خدا دی خدائی وچ ایڈا سونا لال تے کسے دے ویڑے نہیں آیا ہونا جیڈا سونا خدا نے مینوں عطا فرمایا۔ ایڈا سونا دے کسے نہیں ویکھیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اما حلیمہ ویکھیا، انشاءاللہ یہ بات اگلے جمعے کریں گے۔ اما حلیمہ ویکھیا قربان ہو گئی، کروں کوئی پتہ نہیں سے میں کی کرنا آئی ہوں، کوئی لبنا کہ نہیں لبنا، جدوں ویکھیا شان برہانیت نظر آئی نا، قربان ہو گئی۔ آپ دے خامد نے ویکھیا قربان ہو گئے، بیٹی شیمہ نے ویکھیا قربان ہو گئے، پتر عبداللہ سی انہیں ویکھیا قربان ہو گئے، بنو سعد قبیلے نے ویکھیا قربان ہو گئے، حتیٰ کہ جنہ بکریاں ویکھیا وہ بھی قربان ہو گئی ہے۔ میں پیش کر دلیل دیتا، بکریاں ویکھیا وہ بھی قربان ہوئی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیاری اما جان حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہوئی گل کردے فرماندیاں نے، میں بیٹھی سا گودی وچ لے کے تے بکریاں دا ریوڑ آ گیا میرا، ایک بکری انہاں وچوں اگے ود کے نا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر دی چومن لگ، سرکار نے چومن لگ۔ میں تانوں پوچھنا کی سمجھ کے اس بکری نے چومیا سی؟ اور نیانے کوئی نہیں پیدا ہوئے اتنے، کوڑیاں دنیا دائیاں آئیاں وہ بچے کوئی نہیں لے کے آئیاں مکے وچوں، سرکار وچوں کی نظر آیا ہے؟ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت سے تکیا چمیا نے۔ ایک اور جانور کی بات کر دوں، اس نے شان برہانیت دیکھی، اونٹ آنکھیں نہیں سی لگتا، اتھریا اونٹ، ہٹ درم اونٹ، وحشی اونٹ، مالک دے خلاف ہو چکے اسی ذہنی طور پہ، وہ سی سیابی اونٹ دا مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ جا کے کردا سونے اونٹ دا مسئلہ ہے، پر میں ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس باغ وچ انہیں اونٹ نوں ڈک کے دروازہ بند کر کے تالا لایا سی، سرکار اس باغ وچ سیر کرنا آ گئے، وہ جو ہے جی اس باغ وچ سیر کرنا آ گئے، صحابہ نال نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دروازہ کھولو، انہوں مالک جیڑا سی وہ ڈردا دروازہ نہ کھولے پی اونٹ ہے ہٹ درم ہویا ہے کتے وہ اپنی ضد وچ آ کے آقا سے نقصان نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کیوں نہیں کھولدا سونے ڈر لگدا ہے؟ فرمایا ڈر کا دا میں ہے مانا، ڈر کا دا میں ہے مانا، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سونیا میں بڑا کمزور ہاں، ڈر لگدا ہے دنیا وچ بڑا کمزور ہاں، عمل کوئی نہیں، قبر وچ ڈر لگدا ہے، حشر وچ ڈر لگدا ہے۔ فرمایا گھبرانا کیوں میں مہمانا، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں، سب پڑھیے مل کے، ٹوٹے دلوں بیچاروں کے چارے محمد، بیچاروں مجھے دنیا والوں لوارث
نہ سمجھو مینوں نکا ویکھ کے ایویں کتے ترایا جے نا تو نکا چل خیر انہیں کی آکھنا ہے مجھے دنیا والو لوارث نہ سمجھو کیوں لوارث نہ سمجھو کہ وارث ہے میرے وہ پیارے محمد وارث ہے میرے دعوت انہوں ہے جدے سینے چ میرے آقا دا پیار ہے ٹوٹے دلوں کے سہارے فرمایا ڈرنا کیوں ہے میں ہیمنا دروازہ کھولیا باغ دی تجھی نکرے اونٹ کھڑا ہے جدوں نے سرکار والے ویکھیا دوڑ دا نبی والا ہوندا ہے بیا وہ مالک جلدی جلدی اگے ہو گیا کتے سرکار نو نقصان نہ دے میرے آقا نے فرمایا ہون دیا مالکا پاسے ہو جا سائیڈ تے ہو جا اے مینوں جاندا ہے میں اینوں جاندا چل سائڈ تے ہو جا تم میری حفاظت واسطے کمر بستا ہے نا کتے اونٹ میرے یار نو کچھ نہ آکھے تے اونٹ نو او مالک آندا ہوئے گا میرے یار نو مندہ نہ بولی میری پاویں جان کڈ لے میرے یار نو ربیع الاول دا چن چڑھ گیا ہے سرکار نو کچھ نہ آکھیا جے سانو گالاں جنیاں کڈنیاں جے کڈ لو میرے یار نو مندہ نہ بولی تے میری باہیں جان کڈ لے میرے یار نو مندہ نہ بولی میرے یار میرے یار نو مندہ نہ بولی تے میری باہیں جان کڈ لے میرے یار نو مندہ نہ بولی اے محبوب ساڑیاں جانا تھوڑی عزت تو قربان ساڑی اولاد تھوڑی عزت تو قربان ساڑے ماپے تھوڑے نفوس تے قربان سرکار نے فرمایا میرے غلام اونٹ کے مالک پیچھے ہٹ جاؤ تو میری حفاظت کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے جی آقا فرمایا یہ مجھے جانتا ہے میں اس کو جانتا ہوں یہ مجھے جانتا ہے میں اس کو جانتا ہوں اونٹ نے سجدہ کیتا اپنی نک زمین تے رگڑدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا آیا سجدے کر دیا وہ مالک حیران ہو گیا سونے آئے میرے نال کی سی تے تواڈے نال کی محبوب آئے میرے نال کی سی تے تواڈے نال کی یہ فرمایا تو میرا غلام ہے جیسے یہ بھی میرا غلام ہے جیسے تو مجھے جانتا ہے ایسے یہ مجھے جانتا ہے تو مانتا ہے نا میں اللہ کا رسول ہوں یہ بھی جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں یہ بھی جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں اونٹ نیڑے آیا اونٹ قریب آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیا رسی لیا نکیل اس نے نکیل پیش کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نک وچ پائی رسی سی گلے وچ پائی تے اونٹ نا اپنی بولی جیڑی نہ مالک نو سمجھ آئی نہ دیگر صحابہ نو سمجھ آئی سرکار نے وہ بولی بڑ دی سنی تے سمجھ لئی آئے ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا وہ دیاں گلاں سنیاں تے سمجھ لیاں فرمایا ہن دے مال کا گل سن
اے تیری شکایت پیا کردا ہے، اے ایویں تیرے بیر نہیں پیا، اے تیری شکایت پیا کردا ہے، آندا سونیا اے مینوں کھانا تھوڑا دیندا ہے تے کم بہتا لیندا ہے، کم بہتا لیندا ہے۔ فرمایا ایسے نہ کیا کرو، جانوروں سے پیار کیا کرو۔ تے اونٹ دے بھی ہاتھ پھیریا، صحابی نو مالک نو بھی سمجھایا، انہیں آخیا سونیا جویں آکھو۔ تے جیڑا نبی اونٹاں دیا گلاں سن کے تے سارے مسئلے سلجھا دے وے، تے جے اسی کدی عرض کر لئیے، جی اسی عرض کر لئیے ساڈی بولی جو انہاں دی جانوراں دی بولی پڑ پڑ دی میرے آقا جان دے نے، تے اساں بھی اللہ دا رسول منے آئے، ساڈے وال بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسے شان نال آئے نے، جویں جانوراں وال آئے نے، جویں ذرات وال آئے نے، جویں خلا وال آئے نے، فضا وال آئے نے، ہوا وال آئے نے، انساناں وال آئے نے، جناں وال آئے نے، ہر شے وال جویں میرے آقا رسول بن کے آئے نے۔ اسی بھی عرض کرنے آ سونیا، اسی بھی انتظار پہ کرنے آ، او دی کمر تے ہاتھ پھیریا جے، انہوں قرار مل گیا ہے، کدی ساڈے وال بھی نگاہ کریا جے، کدی آؤ غریباں دے محلے، کدی آؤ غریباں، کدی آؤ غریباں دے محلے۔ اج ربیع النور شریف دا پہلا جمعہ ہے، پڑھو گے ذوق نال ہو سکدا ہے میرے آقا اج ہی رام کر دین، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں۔ سونیا تیری آمد تے اساں کر سجائے نے، تیری آمد تے اساں اپنے دل سجائے نے، تیری آمد تے اپنے جسم سجائے نے، اپنیاں گلیاں بازار تے محلے تے دکاناں سجائیاں نے، تے سجایا ادوں جاندا ہے جدوں یار دیاں اڈیکاں ہون۔ سونیا جدوں محبوب دی آمد ہوئے اساں گھر سجائے نے، نالے دل سجائے نے، ٹھکانہ تیرا بنایا ہے سونیا، کدی من لو تے مہربانی کر دیو، غیراں دے تانے چلے نہیں جاندے، سونیا تشریف لے آؤ، کرم نوازی کر دیو، وعدہ کیا ہے یار نے، آؤں گا دن ڈلے سورج خدا کے واسطے ہو جا تلے تلے، مل کے ذرا اقرار کر لو، کدی آؤ غریباں، کدی آؤ غریباں۔ سونیا تسی مدینہ منورہ وال گئے، ہجرت فرمائی، مدینے والے اپنے گھر سجائے نے، کادے واسطے اڈیکاں یار دیاں نے، ساڈا معاملہ بھی یہی ہے، کدی آؤ غریباں، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کدی آؤ غریباں۔ میرے جے گناہگاراں راہ تیرے نے ملے یا سونیا تہاڈی آمد دا مہینہ ہے، ہر کلمہ گو جنہیں تھانوں منیا ہے، ہر اہل ایمان وچوں
خوشیاں کردے نے پے سونیا اسی بھی انہاں وچ خوش نصیباں وچ ہاں جڑے تہاڈی آمد دیاں خوشیاں کرنے ہاں کدی جھنڈے لا کے کدی بینر لا کے کدی نعتاں سنا کے کدی گھر سجا کے کدی میلاد منا کے کدی تہاڈی آمد دا ذکر کر کے کدی تہاڈا انتظار کر کے سونیا خوشیاں کرنے ہاں پے مہربانی کریا جے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا انشاءاللہ میری زندگی رہی صحت رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے سرکار کا میلاد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں، آج کی محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور سید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے سید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے